تو اب پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کہے گا یا اللہ اگر اس کے بعد نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے. مظلوم سے فرمائے گا تو وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں اپنے سامنے سونے کا پورا ایک شہر دیکھ رہا ہوں, بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے بنے ہوئے ہیں, موتیوں سے آراستہ ہیں. یہ شہر یا محلات کسی شہید یا پیغمبر کے لیے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے. تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکے گا؟ اتنے بڑے بڑے سونے کے محلات ہیں, پورے پورے گھر سونے اور جواہرات کے بنے ہوئے ہیں. تو اللہ فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے, اے بندے تو ادا کر سکتا ہے. وہ عرض کرے گا وہ کس طرح؟ اللہ عز و جل فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے, اپنے اس بھائی کو معاف کر دے جو اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے نا, تو معاف کر دے. تو کہتا ہے یا اللہ میں نے سارے حقوق معاف کیے, اگر مجھے یہ محل ملنے والے ہیں تو میں نے سارے حقوق معاف کیے. اللہ فرمائے گا اپنے اسی بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ. یہ ہے میرا رب, یہ ہے اس کی شان کریمی. رب قیامت کے دن سلو کروائے گا. بندوں کی جو لڑائی جو ظلم جو ہو گئے وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ قیامت کے دن بھی سلو کرائے گا تاکہ بندہ بندے کو معاف کرے اور جنت میں جائے. تو آج بھی اگر کسی کو فیصلہ کروانے کی نوبت آئے کوشش کریں کہ سلوح کروائیں. میں قرآن پاک کی آیت پہلے سنا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, اور صلح خوب ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اور دل لالچ کے پھندے میں ہے. سلو میں ہی خیر ہے, سلو ہی میں بہتری ہے. تو سب سے پہلی کوشش ہمیں کرنی کیا چاہیے کہ سلوح کروا دیں. دونوں کی الگ الگ سنیں, پیار سے بات کریں. بلکہ دو مسلمانوں میں سلوح کروانے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنے تک کی شریعت نے اجازت دی. حالانکہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے, ٹھیک ہے نا. جھوٹ کے بارے میں یہاں تک آیا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. لیکن اگر دو مسلمانوں میں میاں بیوی میں اگر آپ نے سلوح کروانی ہے تو آپ یہاں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. کیسے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے, وہ ایک دوسرے سے بالکل مخالف ہے, دشمنیاں لگی ہوئی ہیں. اچھا ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں مگر مرچی مسالہ لگانے کے لیے. پتہ ہے اس نے تمہارے بارے میں یہ بولا تھا, وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا, جان سے مار دوں گا. اچھا وہ بھی کہتا ہے اچھا میں بھی اپنی بندوق سیدھی کرتا ہوں. یعنی لڑائی کرنے کے لیے, دوریاں ڈالنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ان کا کیا بنے گا؟ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر دو بھائیوں کا دل ملانا ہے, آپ کسی کے پاس گئے, کہا یار میں ان کے پاس سے ہو کر آیا تھا, وہ تو بہت آپ کی تعریف کر رہے تھے, بہت دعائیں دے رہے تھے آپ کو, ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچتے, وہ تو پازیٹیو سوچتے ہیں آپ کے بارے میں. دوسرے کے پاس گئے, اس کو کہا وہ بھائی تمہارے بارے میں بڑا پیار سے بات کر رہا تھا, کہہ رہا تھا یار میرا بھائی ہے. یعنی ایسی باتیں کرنا جس سے دل مل جائے, جس سے سلو ہو جائے, جس سے دوستی ہو جائے. یعنی آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرا, کہ وہ کام جو اللہ کو سخت ناپسند, اسلام کو سخت ناپسند. جھوٹ ایسا نہ ہو کہ ویسے بولنا شروع کر دیں. جھوٹ سے بڑی برائی نہیں ہے کوئی, بہت بڑے گناہوں میں سے ہی گناہ ہے. بلکہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے یا ایسی برائی ہے جو کسی بھی مذہب میں جس کو ہے نا اچھا نہیں سمجھا جاتا. دنیا کا ہر مذہب, دنیا کی ہر قوم جھوٹ کو برا سمجھتی ہے. بدقسمتی سے آج اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. پہلے کبھی کبھی ہم سنتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا, اور اب تو یہ حال ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی ہی سچ بولتا ہے. ورنہ انسان جھوٹ بولنے میں بڑے دلیر ہو گئے ہیں. نہیں میرے پیچھے اسلام ہر حال میں سچ بولنا ہے. لیکن میں یہاں چونکہ سلوک کی بات کر رہا ہوں, دل ملانے کی بات کر رہا ہوں, تو اسلام کو اتنا پسند ہے یہ عمل کہ دل ملائے جائیں, محبتیں پھیلائی جائیں, نفرتیں پھیلائی نہ جائیں.